روزے جمعہ کے چند آداب۔ کوئی چیز جس قدر اہم ہو اس کے آداب بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ روزے جمعہ سید ایام ہے، اس کے آداب بھی اسی اعتبار سے ہیں، اور خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں۔ چند آداب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ غسل و خوشبو اور عمدہ لباس۔ جمعۃ المبارک کی تعظیم کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اسی طرح خوشبو لگانا، ناخن تراشنا، مسواک کرنا، غیر ضروری بال دور کرنا اور عمدہ لباس پہننا سنت و مستحب ہے۔ سیدنا ابو ذر جندب غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اغتسل یوم الجمعۃ فاحسن غسلہ وتطہر فاحسن طہورہ ولبس من احسن ثیابہ ومس ما كتب اللہ لہ من طیب اہلہ ثم اتى الجمعۃ ولم یلغ ولم یفرق بین اثنین غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، یعنی جو مسلمان جمعہ کے دن اچھی طرح یعنی سنت کے مطابق غسل کرے، خوب پاکیزگی حاصل کرے یعنی غیر ضروری بال اتارے اور ناخن تراشے، بہترین لباس پہنے اور جو نصیب میں لکھی ہے وہ خوشبو لگائے، پھر جمعہ کے لیے حاضر ہو، نہ تو بیکار بات کرے اور نہ ہی دو مسلمانوں کے درمیان گنجائش نہ ہونے کے باوجود بیٹھ کر ان میں جدائی ڈالے، تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سیدنا ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الغسل یوم الجمعۃ لیستل الخطایا من اصول الشعر استلالا، جمعہ کے روز غسل بالوں کی جڑوں سے بھی یعنی صغیرہ گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دیا تو لوگوں کو چمڑے کا لباس پہنے دے کر فرمایا: ما علی احدکم ان وجد ساعۃ ان یتخذ ثوبین لجمعتہ سوا ثوبی مہنتہ، یعنی اگر گنجائش ہو تو تم میں کسی پر تنگی نہیں کہ کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے لیے یعنی بہترین جوڑے کا اہتمام کرے۔ قرآن مجید کی تلاوت۔ جمعۃ المبارک میں اعمال صالحہ کا ثواب بڑھ جاتا ہے، چنانچہ اس میں قرآن حکیم کی مختلف صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ احادیث کریمہ میں اس پر خاص رحمتوں اور کثیر اجر و ثواب کا ذکر ہے۔ سیدنا ابو سعید سعد خدری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من النور ما بینہ وبین البیت العتیق، یعنی جو یوم جمعہ یا شب جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور کعبہ مشرفہ کے درمیان ایک نور روشن فرما دے گا۔ درود پاک کی کثرت۔ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے کچھ فضائل بیان کر کے ارشاد فرمایا: اکثروا علی من الصلاۃ فإن صلاتکم معروضۃ علی، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اس دن میں خصوصی قبولیت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے درود پاک پہنچنے کی کیفیت پوچھنے کے لیے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ کی خدمت میں کیسے پیش ہوگا، حالانکہ آپ کا تو وصال اقدس ہو جائے گا؟ فرمایا: ان اللہ عز وجل قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی چنانچہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ ساعت قبول کی تلاش۔ جمعۃ المبارک کے بے شمار فضائل میں سے ایک ساعت اجابت و قبول بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ شریف کا ذکر کر کے فرمایا: فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ، یعنی جمعہ شریف میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو مسلمان کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے اسے پالے تو وہ رب کریم سے جو بلائی بھی مانگے اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ اس حدیث مبارک میں قبولیت والے لمحے کا ذکر ہے، مگر اس کی تعیین نہیں ہے، تاکہ بندے شوق و ذوق کا مظاہرہ کریں، اس لمحے کو پانے کی خاطر پورا دن عبادات اور کارہائے خیر میں مصروف رہیں۔ تاہم دیگر روایات سے قبولیت والی گھڑی کی رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 1، یہ خطیب کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے لے کر اختتام نماز تک ہے۔ نمبر 2، یہ جمعہ کے آخری لمحات ہیں۔ زیارت قبور۔ قبروں کی زیارت انسان کو اپنی موت یاد دلاتی ہیں اور اس سے آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لہذا جمعۃ المبارک میں زیارت قبور کے لیے جانا مستحب ہے۔ روایات میں جمعہ شریف کو والدین کی قبروں پر جانے والے کی بخشش کا بھی ذکر ہے۔